تقریر تیار کرنے کا طریقہ۔ کسی موضوع پر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری آپ کیسے کریں گے؟ اس کی مختصر سی 2-3 باتیں ہیں جو ذہن نشین کریں، اس سے آپ کی تقریر تیار ہو جائے گی۔ موضوع کا انتخاب پہلے اپنے ذہن میں طے کرنا ہے کہ میں نے کس موضوع پر بات کرنی ہے۔ اگر آپ کا ذہن تیار نہیں ہے کہ کس پر بات کرنی ہے تو آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ اب جب ایک موضوع تیار کریں گے تو اس مناسبت سے اللہ کا قرآن سب سے جامع ہے، اس میں کوئی نہ کوئی آیت آپ کو قرآن کی اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً ضرور مل جائے گی، جس سے آپ اس مسئلے کو اخذ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کی تفسیر مختلف تفسیروں سے دیکھیں۔ اس میں کل آپ کو میں نے کچھ تفسیریں لکھوائی تھیں درس قرآن کے حوالے سے، ان تفاسیر میں دیکھ لیں کہ اس موضوع پر اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس موضوع کی مناسبت کی حدیثیں تلاش کریں۔ احادیث کی بھی کچھ کتابیں لکھوا دی تھیں، باقی آپ مدارس میں پڑھتے ہیں، صحائح ستہ پڑھتے ہیں، ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، مشکات پڑھتے ہیں، ذات طالبین پڑھتے ہیں، ہر موضوع کی ایک حدیث آپ کو مل جائے گی تو اس مناسبت سے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ تقریر میں لوگوں کو یعنی قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حکایات، قصص، واقعات یہ دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کوئی قصہ سنا کر آپ نے اس بات کو کرنا ہے تو اس کے لیے صحابہ کرام کے قصے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے، اولیاء کرام کے قصے، اس میں 2-4 کتابیں آپ کی معاون ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مولانا مثنوی کی، مولانا روم کی جو مثنوی ہے، اگرچہ وہ فارسی کی کتاب ہے، یار یہ پھر گڑبڑ ہو گیا، کیا ہے اس کا؟ اچھا، مثنوی مولانا روم میں بڑی حکایات ہیں۔ ایسی شیخ سعدی رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں حکایات ہیں۔ بعض حکایتیں فرضی ہوتی ہیں لیکن ترغیب کی ہوتی ہیں مثلا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کا کوئی حقیقی واقعہ بھی پیش آیا ہو۔ بھئی ایک آدمی کی عادت تھی مذاق کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، تو وہ روزانہ پہاڑ پر چڑھ جاتا، کہتا اوئے شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، لوگ گھروں سے باہر نکل آتے تھے، تو کہتا میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اب 2-4 دفعہ اس نے ایسے کیا، ایک دن واقعتاً شیر آ گیا، اس نے جو شور کیا تو لوگوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو روزانہ ایسے مذاق کرتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا شیر نے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو اب یہ سارے کا سارا کیا تھا کہ وہ جو عادت بنی ہوئی تھی جھوٹ بولنے کی، اب جو صاحب حکایت نے اس حکایت کو لکھا ہے، اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو تب بھی نصیحت ہے، بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور واقعہ نہیں لیکن اس کو حکایت بنایا گیا ہے تو تب بھی اس سے نصیحت تو حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا اس بات سے عام آدمی جو کم علم ہو اس کو بات جلدی سمجھ آتی ہے، اس لیے اس کے لیے کچھ واقعات کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ واقعات بھی آپ کو مثلا صحابہ کرام کی زندگی میں، مولانا زکریا کی چھوٹی سی کتاب ہے حکایات صحابہ، اس کے 12 باب ہیں حکایت صحابہ کے، ایک ایک باب میں مختلف صحابہ کے واقعات ہیں۔ پہلا باب اس کے اندر ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر مصائب برداشت کرنا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے، حضرت حمزہ کا ہے، حضرت انس کا ہے، مختلف صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ ایسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، عبادت اور نماز، اسی طریقے سے عورتوں کا دینی ذوق، بچوں کا دینی ذوق، ایسے ہی اسلام کے اصول تجارت اور اس میں صحابہ کرام کے کارنامے، یعنی اس طرز کے 12 باب ہیں۔ اگر آپ ایک ایک باب بھی اگر ایک ایک جمعے پر 1-1 گھنٹے کی تقریر بھی بنا کر بیان کریں تو 12 جمعے تو آپ کے بن گئے۔ 3 مہینے آپ آرام سے جمعہ اس ایک کتاب سے پڑھا سکتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال رکھی ہوتی ہے، اس میں حکایات صحابہ موجود ہیں، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی یہ تبلیغ والوں کی کتاب ہے، وہ تبلیغ والوں کی نہیں، ایک شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی ہے، اور امت کے شیخ الحدیث کی، عام آدمی کی بھی نہیں، کہ مولانا زکریا کو امت نے شیخ الحدیث کہا ہے۔ ایک دفعہ میں بہاولپور تھا تو ایک آدمی نے نا مولانا زکریا پہ اعتراض کیا، تو بار بار لفظ شیخ الحدیث دہرائے، شیخ الحدیث نے یہ بات غلط لکھی ہے، شیخ الحدیث نے یوں لکھا ہے، شیخ الحدیث۔ میں نے کہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جی حضرت شیخ الحدیث صاحب۔ میں نے کہا کون سے شیخ الحدیث؟ کہتے مولانا زکریا۔ میں نے کہا عجیب ہے، تنقید اس پہ کر رہے ہو، آپ شیخ الحدیث ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا ادھر آپ شیخ الحدیث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، پھر آپ ان پہ تنقید بھی کر رہے ہیں،
یا تو اسے شیخ نہ مانے، اتنا بڑا محدث نہ مانے۔ محدث مانتے ہیں تو پھر آپ کو تو تنقید کا حق نہیں، وہ تنقید کرے جو اس سے اونچے درجے کا ہو، تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو جمع کرنے سے آپ تقریر آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے تقریر تیار کرنے کے لیے اپنے بزرگوں سے ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں تو بذات خود چونکہ ابتدا میں بالکل نووارد تھا تو پورا ہفتہ اپنی تقریر کی تیاری کرتا تھا، لیکن مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کو میں نے دیکھا تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ تک کسی آدمی سے کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا کوئی افسر آ جائے، کوئی دیندار آ جائے، کوئی دنیا دار آ جائے، دوست آ جائے، عالم آ جائے، ان کے اوپر دوسری منزل پہ ایک لائبریری بنی ہوئی تھی، اس میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، مختلف کتابیں تلاش کرتے تھے، ان سے مضامین کو سیٹ کرتے تھے، پھر وہ مترنم خطیب تھے، ترنم سے تقریر کرتے تھے، تو وہ اپنی سیٹنگ کر کے اس تقریر کو بیان کرتے تھے۔ یوں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے اتنا سال تو ہو گئے جمعہ پڑھاتے، یہ کوئی بات ہے ان لوگوں کو ٹرکا دوں گا، دو چار باتیں کہوں گا وقت پورا ہو جائے گا۔ جیسے ہمیں اساتذہ کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے سبق پڑھانا زنا سے بدتر گناہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر تیاری کے واعظ کہنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ وہاں شاگردوں کو صرف سنا رہے ہیں، یہاں تو پوری امت آپ کی بات سن رہی ہے، آپ سب کو گمراہ کر رہے ہیں بغیر مطالعے کے، اس لیے اس کی تیاری کریں۔ اب اس کے لیے کچھ کتابیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں جو کتابیں آپ کی اس تیاری کے لیے معاون ہوں گی۔ نمبر 1 مضامین قرآن، مضامین قرآن یہ بہت پرانی کتاب ہے، میں نے آج سے 25 سال پہلے خریدی تھی، میری لائبریری میں ہے۔ اس نے حروف ابجد کے لحاظ سے جتنے دنیا میں اس کو مضمون مل سکتے تھے اس نے اکٹھے کیے ہیں، اور اس کے مناسبت سے اس نے آگے قرآنی آیتیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں دعوت و تبلیغ، اس نے قرآن مجید سے 9-10 آیتیں چھانٹی ہیں، تلاش کی ہیں کہ اس میں بھی تبلیغ کا ذکر ہے، اس میں بھی، وہ ساری آیتوں کو ایک جگہ اس نے اکٹھا کیا ہے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے، حوالہ بھی لکھ دیا ہے کہ فلاں صورت ہے، فلاں پارہ ہے، فلاں رکوع ہے۔ اب آپ کے پاس وہ 9 آیتیں ہیں، اگر آپ اس میں سے ایک آیت کو لے لیں اور اس پر پھر 5-7 تفسیروں کو دیکھ لیں تو وہ ایک آیت آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر بن جائے گی۔ 9 دن بھی اگر آپ اس تبلیغ پر 9 جمعے بھی پڑھانا چاہیں تو لوگوں کو آپ اتنا مواد دے سکیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہر موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، کمال کر دیا ہے۔ کتاب بڑی ضخیم ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، میرے خیال ہے کوئی 1000-1500 سے بھی زیادہ صفحات اس کے ہوں گے۔ زاہد ملک لاہور نے چھاپی ہے، کتاب کا دل کرے گا تو دکھا دوں گا، آج کل ملتی ہے نہیں ملتی اس کا مجھے پتہ نہیں، میں نے جب لی تھی یہ اس وقت کی بات ہے۔ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے منشور قرآن، وہ بھی اسی طرز کی ہے، لیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ عربی، اردو اور انگلش تینوں تراجم اس نے اکٹھے کیے ہیں، قرآنی آیات جمع کی ہیں، اردو میں ترجمہ کیا ہے، پھر ساتھ انگلش میں بھی ترجمہ کر دیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے انگریزی، ہر دور میں ہر جگہ پر ہر ملک میں پڑھی اور بولی جاتی ہے، تو آج کل چونکہ جدت ہے، ہر گفتگو میں انگریزی کے کلمات استعمال ہوتے ہیں تو ہمیں استعمال کرنے چاہیے، اور جن کو آتی ہے تو ان کو بولنا بھی کوئی عیب کی بات نہیں۔ مصنف دیکھنا پڑے گا، کتاب اوپر رکھی ہے۔ تیسری کتاب القرآن العزیز، مولانا احمد علی لاہوری کا ترجمہ ہے، مولانا احمد علی لاہوری کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ تو یہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے شروع میں ایک عنوان انہوں نے دیا ہے، اس کا نام ہے مضامین قرآن۔ اس کو فقہی ابواب کی طرز پر بھی اور حدیث کی جو جامع کتب ہیں ان کے ابواب کی طرز پر انہوں نے قرآنی آیات کو جمع کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلے عقیدہ توحید بیان کیا ہے، عنوان دیا ہے کتاب التوحید۔ اب اس کے تحت عنوان ہے ربوبیت باری تعالیٰ، قرآن مجید میں جہاں جہاں رب اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ آیا ہے ان سب آیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آیت نمبر، سورت نمبر، رکوع نمبر حضرت لاہوری نے دے دیا۔ یہ اتنی بڑی محنت ہے کہ اب اس دور میں ایسی محنت کوئی نہیں کرتا۔ پھر آگے عنوان دے دیا ہے خالقیت باری تعالیٰ، کہ اللہ کائنات کے خالق ہیں، تو اس پر جتنی آیتیں ہیں ساری ان نے ایک ساتھ اکٹھی کر دی ہیں۔ عنوان دے دیا رزاقیت باری تعالیٰ، کہ اللہ کائنات کے رازق ہیں۔
جہاں جہاں رزق کی آیتیں ہیں ساری حضرت لاہوری نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں۔ اختیارات باری تعالیٰ، اللہ کی قدرت اور اختیارات، اس پر جتنی آیتیں ہیں وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں۔ تو اس طریقے سے توحید کے جتنے مضامین ہیں، یا آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ مسئلہ الہ، اللہ کی وحدانیت پر جو علماء پڑھاتے ہیں اور اس پر جو محنت کرتے ہیں، حضرت لاہوری کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اپنی اس تفسیر میں ابتدا میں اور بعض تفسیروں میں آخر میں وہ حصہ ہے۔ اگر آپ اس کی فوٹو کاپیاں کرا لیں تو وہ آپ کو اتنا بڑا مواد مل جائے گا، تفسیر میرے پاس ہے، اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وہ ہے، آپ جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی سی جگہ پہ انہوں نے 10 آیتیں اکٹھی کر دی ہیں، آگے ساتھ حوالے لکھ دیے ہیں۔ اب قرآن کے آپ حافظ ہیں تو آپ کو ویسے زبانیں یاد ہوں گی، اور اگر دیکھ کے پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن سامنے رکھ لیں، ان آیتوں کو تلاش کریں، اس کی مناسبت سے کسی بھی تفسیر کو دیکھ لیں تو آپ قرآن پاک کے بہترین مبلغ بن جائیں گے۔ ایسی ابواب رسالت لکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، مثلا اس میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت پیغام بر اللہ کے نمائندے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور بحیثیت داعی الی اللہ، حضور بحیثیت بشیر و نذیر، حضور بحیثیت سراج منیر، ایک ایک موضوع کو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر مختلف نبیوں کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں جہاں جہاں ہے ایک جگہ حضرت لاہوری نے اکٹھا کر دیا ہے۔ ایسے شیخ التفسیر نہیں دنیا نے انہیں کہا، وہ بڑا ایک کام کر گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں جس جس جگہ ہے وہ سارا ایک جگہ اکٹھا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصے، حضرت نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، جس نبی کا جو تذکرہ جہاں ہے اس کو وہاں ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے حوالے دے دیے ہیں۔ اب آپ کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ ہوگا کہ آپ بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، تو یا یہ ہے کہ ایسی جگہ ہوتی ہے بعض مساجد میں تو اس کے اوپر قرآن سامنے آپ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، وہ آپ نشانات رکھ لیں، اگر حافظ نہیں ہے تو آپ کو زبانی آیتیں یاد ہوں گی، اور ایک آیت پڑھیں اس کا ترجمہ کریں، پھر دوسری آیت پڑھیں اس کا ترجمہ کریں، آپ مضامین اتنے بیان کر سکیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے توحید رسالت کے بعد پھر انہوں نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ فرشتوں کا قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے، جتنے فرشتوں کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، کتنے فرشتوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، اس کو ایک مستقل عنوان بنا کر پیش کیا۔ پھر وہ ابواب فقہی طرز پر لکھے ہیں۔ کتاب الطہارت، طہارت میں وضو کے مسائل، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، آیت لکھی ہے، اس کے تحت معنی مطالب لکھیں۔ آگے غسل لکھا ہے، ان کنتم جنبا فطہروا، اس کے تحت پھر وہ سارے مسائل کو جمع کیا ہے، اور جہاں جہاں غسل کا تذکرہ قرآن میں ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ پھر آگے کتاب تیمم کے مسائل لکھے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تیمم کے مسائل کو آپ وہاں بیان کر سکتے ہیں سارے، یعنی یہ عنوان ہے اس تفسیر کے اندر۔ یہ ان کی خوبی ہے، اللہ نے ان سے ایک بڑا کام لیا ہے جو اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ کسی مفسر نے اس طرز پر ایسے نہیں کیا، ہمارے بزرگوں میں یہ ان کا کارنامہ ہے۔ پھر ایک عالم اس وقت بھی پاکستان میں زندہ ہیں، ان کا نام ہے مولانا محمد زاہد صاحب، شور کوٹ جامعہ عثمانیہ ایک مدرسہ ہے، وہ وہاں پر شیخ الحدیث ہیں۔ یہ ہمارے مولانا ظفر احمد صاحب جو ٹھینگی کے تھے وہ ان کے بھانجے ہیں رشتے میں۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ انور سے حضرت لاہوری کی تفسیر پڑھی تھی، تو حضرت لاہوری کے وہ مضامین، حضرت لاہوری کے مضامین تقریباً 250 ہیں۔ انہوں نے پھر محنت کر کے اور مضامین منتخب کیے ہیں، وہ اتنی موٹی ضخیم کتاب انہوں نے بنائی ہے جس میں 400 مضامین منتخب کیے ہیں۔ اس میں سیاسی مضامین بھی سارے ہیں، اقتصادی مضامین بھی ہیں، معاشرت کے مضامین بھی ہیں، معیشت کے مضامین بھی ہیں، خانگی مسائل کے مضامین بھی ہیں، سیاسی امور کے مسائل بھی ہیں، یعنی تمام قسم کے عنوانات کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک بزرگ کی محنت ہے اور اس کی ایک تفسیر ہے، ورنہ آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے بزرگوں کی کتابوں کی طرف دھیان دیں۔ تیسری کتاب ہے ریاض الصالحین، امام نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، یہ شارح مسلم ہے۔ ریاض الصالحین کی خصوصیت آپ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ پہلے قرآنی آیات لاتے ہیں، پھر اس مناسبت کی حدیث لاتے ہیں، پھر اس مناسبت سے صحابہ کے اگر کوئی واقعات ہوں تو وہ بھی لے آتے ہیں۔ تو گویا آپ کو ایک مضمون بنا کے دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، یہ حدیث پڑھنی ہے، اس پر یہ قصہ بیان کرنا ہے۔
تو اب ریاض الصالحین کی 2 جلدیں ہیں، عربی کی ایک ضخیم جلد ہے، اردو ترجمے میرے خیال ہے 2 جلدوں میں بھی ہیں، بعد نے تو اس سے بھی زیادہ میں کر دی ہیں۔ تو اگر آپ اس کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو قرآن بھی آئے گا، حدیث بھی آئے گی، صحابہ کی زندگی بھی آئے گی۔ فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا زکریا کی 3-4 کتابیں میں پہلے لکھوا چکا ہوں، اس میں فضائل حج بھی ہے، فضائل اعمال بھی ہے، فضائل درود بھی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب فضائل صدقات بھی ہے۔ ان میں کچھ چیزیں بعض لوگوں کے ہاں قابل اعتراض ہیں، حالانکہ وہ قصص و واقعات ہیں، اور وہ کسی آیت یا حدیث کی وضاحت میں انہوں نے نقل کیے ہیں، اپنی طرف سے شیخ الحدیث نے کوئی بات بھی پوری کتاب میں نقل نہیں کی۔ فائدے میں اسی بات کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں اس کے اندر نافذ کیا، اپنی طرف سے کوئی چیز مولانا زکریا نے نہیں لکھی۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ساری کی، مولانا مکی حجازی ایک دفعہ کعبے میں درس دے رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا مولانا زکریا کی کتابوں میں ضعیف روایات ہیں، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بھی مولانا زکریا نے جو بات نقل کی ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اور جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ یہاں مکۃ المکرمہ میں فلاں فلاں کتب خانوں پہ کتابیں ملتی ہیں، ان میں دیکھ لیں، اگر وہ صحیح ہو حوالہ تو پھر تو مولانا زکریا کی بات درست ہے، اور اگر غلط ہو تو آپ اس کو نہ پڑھیں۔ ہم نے آپ کو کون سی منت کی ہے کہ ضرور اس کتاب کو دیکھیں؟ تو اور اگر انہوں نے لکھی ہے تو سعودی عرب چھاپ کے اسے عرب میں تقسیم کر رہا ہے، کتاب بک رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر مولانا زکریا نے کوئی بات نقل کر دی ہے تو اس پر اعتراض ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھی ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں قرآنی آیات، احادیث اور قصص و واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت تھانوی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، تقریر تیار کرنے کا طریقہ اور اس کی معاون کتابیں۔ جزاء الاعمال یہ حضرت تھانوی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ بڑا سمجھے حیران ہو جاؤ گے کہ آدمی کوئی نیکی یا برائی کرے اس کا بدلہ دنیا میں کیسے ملتا ہے۔ اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، نیکی کی جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی، لیکن دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بریدہ جو سے جو، اعمال کے مکافات سے غافل نہ رہے، جو کرو گے ویسے ہی پاؤ گے۔ زمین میں اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم کاٹو گے، جو بوئے ہیں تو جو کاٹو گے، چاول بویا ہے تو چاول کاٹو گے۔ ایسا نہیں کہ آدمی فصل تو کسی اور چیز کی بوئے اور کاٹنے کی امید کسی اور چیز کی رکھے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے وہ جزاء الاعمال کے اندر یہ چیزیں۔ اب آپ ایک بات عجیب ہے، دنیا میں اس دور میں 2 آدمیوں کو حکیم الامت کہا گیا ہے، ایک ڈاکٹر علامہ اقبال کو لوگ شاعر مشرق اور حکیم الامت کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک حضرت تھانوی کو۔ اب شاعر مشرق شاعر ہے، اس کی آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، زبور عجم پڑھ لیں، کلیات اقبال پڑھ لیں، بانگ دارا پڑھ لیں، بال جبریل پڑھ لیں، یہ اقبال کی ساری کتابیں۔ سب سر رات انتظار رکھے ہوئے۔ علامہ اقبال کی آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، کتابیں پڑھ کر آپ ادیب تو بن جائیں گے، آپ متکلم تو بن جائیں گے، آپ شاعری میں کمال تو حاصل کر لیں گے، لیکن اس کا آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوگا کہ مثلا آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی تو اب آپ نے رکھ لی اس کتاب کو پڑھ کر، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ بے نماز تھے اب نمازی ہو گئے اقبال کو پڑھ کر، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی عالم کی کتاب پڑھو تو صاحب عمل کی کتاب پڑھا کرو، کہ جب آپ اس کے علم کو پڑھیں گے تو اس کے عمل کی تاثیر اس علم کے اندر ہوگی۔ تو حضرت تھانوی کا وہ چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، حکیم الامت اقبال کو بھی کہا گیا، تھانوی کو بھی کہا گیا، لیکن حضرت تھانوی کے اس رسالے کو صرف آپ، حالانکہ اس کی اردو بھی اتنی مشکل ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی، باب تھانوی کی اردو بڑی مشکل ہوتی ہے، اس زمانے کی تھی، آج کل کئی لوگوں نے وہ بتا رہا ہوں نا، حکیم الامت وہی بتا رہا ہوں کیوں کہتے ہیں، امت کی نبضوں پر اس نے ہاتھ رکھ کے حالات کے تحت ہر چیز کے مسائل لکھ دیے تھے۔ آپ ان کی یہ بیشتی زیور دیکھ لیں، اخیر کر دی ہے، اس میں ہر ظاہراً وہ عورتوں کے لیے ہے، حقیقت میں
مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، بیماریاں، ان کے علاجات، آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ اس کوئی مسائل ہیں اس کے، وہ کوئی چیز حضرت تھانوی نے نہیں چھوڑی جو اس کے اندر درج نہ کی۔ پہلے دور میں شادیوں میں سب سے بڑا ہدیہ بیشتی زیور ہوتا تھا، لوگ جہیز میں اپنی بچیوں کو دیتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے کہ اس کو پڑھ لو۔ تو حضرت تھانوی کا وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اگر آدمی تنہائی میں 2 گھنٹے نکال کر اس کو پڑھ لے تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ اس میں تھانوی کے اپنے عمل کی تاثیر ہے، صرف علم نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کے علم کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے، اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ کتابیں پڑھنے کو آپ کو بڑے بڑے سکالر لوگوں کی ملیں گی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ملیں گی، بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگوں کی ملیں گی، لیکن آپ کو جو علم کے ساتھ عمل کا فائدہ ہوگا وہ اپنے مشائخ کی کتب سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا۔ ایک کتاب اور لکھیں، تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت، مولانا ابو الحسن علی ندوی، جن کو علی میاں بولتے ہیں۔ اس میں انہوں نے امام مجدد الفسانی سے لے کر اپنے اکابر تک کی ساری تاریخ نقل کی ہے، ایک ایک بزرگ کے واقعات اس کے اندر ملتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کی تاریخ بھی لکھی ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور ان لوگوں کے واقعات بھی ہیں، فقہا کے واقعات بھی ہیں، ان کی تاریخ کو اس کے اندر جمع کیا ہے۔ تاریخ پڑھنے سے، پہلو کے حالات پڑھنے سے نئی نسل کو جلا ملتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو تاریخ دعوت و عزیمت یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، میرے پاس ہے لائبریری میں، دیکھنے کی تو اجازت ہوتی ہے، اٹھانے اور لے جانے کی نہیں، تو اس لیے آپ اس کتاب کو بھی پڑھیں۔ مولانا یوسف کاندلوی کی کتاب ہے حیات الصحابہ، اس میں انہوں نے مختلف عنوان باندھے ہیں، اس عنوان کے تحت صحابہ کے واقعات کو لے آئے ہیں، زہد صحابہ، علم صحابہ، تقوی صحابہ، خوف خدا صحابہ، اسی طریقے سے مختلف عنوانات باندھ کر حضرت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ نے اس کے اندر وہ سارے مضامین، یہ بھی 3 جلدوں میں ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد میاں، یہ حضرت مدنی کے خلیفہ بھی تھے اور حضرت مدنی کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے، سید تھے، سید محمد میاں۔ ان کی 3-4 کتابیں ہیں، ان کے نام لکھیں۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، پہلے یہ کتاب چھوٹی سی تھی تو اس کا نام تھا علماء ہند کی شاندار ماضی، جب یہ بڑی ہو گئی کئی جلدوں میں تو انہوں نے نام رکھا علماء ہند کا شاندار ماضی۔ دوسری ان کی کتاب ہے سیرت محمد، پرانے دور میں تاج کمپنی نے اس کو شائع کیا تھا، اتنی ضخیم کتاب ہے حضور کی سیرت پر، سیرت محمد، یہ بھی انہی کی ہے، مولانا محمد میاں کی۔ ان کی ایک اور کتاب ہے نور البصر فی سیرت خیر البشر، اردو میں ہے لیکن چھوٹا سا رسالہ ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، نور البصر فی سیرت خیر البشر ہے، یہ بھی سیرت پر، لیکن اس کی خوبی یہ ہے اس کتاب میں کہ شروع میں ایک مضمون لکھتے ہیں، اس کے تحت حضور کی سیرت کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اس مضمون کو پھر وہ امام بخاری کی طرز پر قرآنی آیت سے اس کا عنوان باندھتے ہیں۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یتیمی، تو قرآن کی آیت لکھی الم یجد کا یتیمن فآوا، پھر نیچے یتیمی کے واقعات لکھے، تو اوپر مضمون دیا، پھر نیچے وہ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ وہ واقعات نقل کیے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دعائے خلیل آیت لکھی ربنا وبعث فیہم رسولا، پھر نیچے وہ واقعات نقل کیے۔ یہ نور البصر فی سیرت خیر البشر میں ہے۔ میرا ابتدائی دور تھا، میرا خیال یہ ہے کہ آج سے 40-45 سال پرانی بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ صادقآباد تشریف لائے، میں اس زمانے میں وہاں سرکاری طور پر ایک مسجد کا امام تھا، خطیب تھا اوقاف کی طرف سے، مجھے فرمان لگے میں سندھ جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ جلسوں پہ چلو۔ میں حضرت کے ساتھ چلا گیا۔ سندھ میں جیکم آباد کی طرف جاتے ہوئے نا راستے میں ایک شہر آتا ہے کندھ کوٹ، وہ ضلع آج کل تو میرے خیال ہے کشمور ضلع بن گیا بھائی، ہاں بن گیا،
تو وہ اس کی تحصیل ہے کند کوٹ، لبے سڑک وہاں ایک مدرسہ ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس مدرسے کا جلسہ۔ ایک تقریر آج کل ہمارے نو وارد خطیبوں میں زیادہ گردش کرتی ہے کہ میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کی آنکھیں کیا ہے تو قرآن نے یہ کہا، میں نے قرآن سے پوچھا نبی کی زبان کیا ہے تو قرآن نے یہ کہا، میں نے قرآن سے پوچھا کہ نبی کے ہاتھ۔ اس کا موجد اول میں ہوں، اس سے پہلے اس کو کسی نے نہ بیان کیا ہے نہ کسی نے نقل کیا ہے۔ یہ میں نے محنت کی تھی اس نور البصر فی سیرت خیر البشر سے، کہ صرف عنوان اور قرآن، عنوان اور قرآنی آیت، تفصیل چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اس کو سارے کو آپ اکٹھا کریں تو کم از کم 20-25 منٹ کی تقریر ہے، مولویوں کو ساری نہیں آتی، جتنی ان کو یاد ہوتی ہے 2 4 8 10 جملے اسی پہ گزارا کر کے واہ واہ تو ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے تقریر اس وقت یاد کی، مولانا دین پوری مجھے لے گیا، مجھے بھی شوق تھا کہ یہ کہیں مجھے 10 منٹ یہ مجھے بھی دے دیں، تو حضرت نے ان کو کہا بھی یہ بچہ میرے ساتھ ہے، اس کی تقریر کرواؤ، تو انہوں نے بھی اہمیت نہ دی، ویسے کوئی خاتم آیا ہوا ہے تو تھا بھی خادم ہے، حیثیت بھی کوئی نہیں تھی۔ تو رات کو حضرت دین پوری کی تقریر ہوئی، اس وقت سٹیج پر سید محمد شاہ صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سائیں عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ بیر شریف والے، حضرت مولانا حافظ اسد محمود حالجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے بڑے مشائخ، اور یہ مولانا عبد الصمد صاحب بھی ساتھ تھے جو موجودہ سجادہ ہیں، یہ سب حضرات سٹیج پہ تشریف فرما تھے۔ دین پوری کا اپنا ایک روپ ہوتا تھا، اس کے چہرے کی وجاہت سادگی کے باوجود مجمع پہ چھا جانا، یہ اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ تو حضرت سٹیج پہ آئے تو حضرت نے انہیں کہا یار میری تقریر سے پہلے نا 10 منٹ اس بچے کو دے دو، یہ تھوڑا سا بیان کرے گا، میں پھر تقریر کروں۔ تو میں نے پھر سوچا بھی 10 منٹ کی کیا تقریر کروں، تو وہ تقریر 10 منٹ کی بن جائے گی، اس میں سے جتنی باتیں ہو جائے گی۔ تو بس میں نے کہا بھی موضوع میرا یہ ہے، تفسیر تو حضرت کی تقریر ہوگی چونکہ انہوں نے سیرت پر تقریر کرنی ہے اور آپ نے موضوع بھی وہی لکھا ہوا ہے، تو میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں وہ قرآنی آیتیں بھی پڑھتا گیا اور وہ عنوان بھی بتاتا گیا، قرآنی آیتیں بھی، حضور کی تجارت کیا ہے، آپ کی زراعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ازدواجی زندگی کیا ہے، فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، آپ کی بیویوں کی حیثیت کیا ہے، ازواجہ امہاتہم، آپ کا خاندان کیا ہے، اہل بیت وطہرکم تطہیرا، ایک ایک چیز آپ کی یار کیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سارا اس طریقے سے وہ تقریر جب میری سانس اکھڑی اور ختم ہوئی تو لوگوں نے جو نعرے شارے لگائے، تو بعد میں جو ہمارے سٹیج سیکرٹری تھے، یہ وہ دور تھا جب ہم مودودیوں کے خلاف تقریر کرتے تھے، اور اس زمانے میں ایک نعرہ لگتا تھا 100 یہودی 1 مودودی۔ اب تو ماشاءاللہ یاری ہے، اب تو احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اس میدان کے کام کرنے والے بھی پیچھے رہ گئے۔ مولانا عبد الاکبر چترالی نے جو عظمت صحابہ کا بل پاس کروایا ہے، کتنے بڑے لوگ تھے جو صحابہ ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے، اللہ نے ان سے کام لے لیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال وہ پھر تقریر میری ختم ہوئی تو سٹیج سیکرٹری کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں پوری دنیا کے مودودیوں کو چیلنج دیتا ہوں، یہ سارے، اچھا اتفاق یہ ہے کہ مودودیوں کو تقریر کرنا نہیں آتی، یہ ایک عجیب بات بتاؤں۔ ہمارے میاں طفیل صاحب مولانا مودودی کے بعد جو جماعت اسلامی کے امیر بنے تھے نا، وہ بیچارہ لکھ کے تقریر کرتا تھا۔ وہ ایک جلسے پہ تشریف لے گئے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لکھی ہوئی تقریر کپڑے تبدیل کیے تو وہ گھر رہ گئی۔ اب وہ ادھر ہاتھ ڈالیں ادھر ہاتھ ڈالیں ادھر ہاتھ ڈالیں، وہ تقریر نہ ملے تو خطبہ تو کیا پڑھنا تھا، کہا بھائی دوستو بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں لکھ کر گفتگو کرتا ہوں، وہ لکھی ہوئی تقریر گھر رہ گئی ہے، پھر کبھی بات کریں گے، وآخر دعوانا، چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو کم از کم اتنا مواد آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو فی البدیہہ کوئی کہہ دے تو آپ 2 باتیں تو کہہ سکیں، 2-4 آپ باتیں وہاں تذکرہ کر سکیں۔ تو خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سٹیج سیکرٹری نے کہا کہ جی ایک آدمی اس جیسا دکھا دو جو ہمارا ایک مقرر اس نے جو گفتگو کی ہے، یہ سارے مل جائیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے بڑی تڑیاں شڑیاں دی۔ تو پھر واپسی کے سفر میں میں ان بزرگوں کے ساتھ روڑی تک کٹھے آیا، اور ہم شکارپور کے راستے سے آئے تو وہاں مختلف بزرگوں کو اتارتے اور پہنچاتے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ تو میں فرنٹ سیٹ پہ نا ڈرائیور کے اور حضرت محمد شاہ صاحب امروٹی کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ تو بچہ تھا، مجھے بڑی نیند آ رہی تھی، تو محمد شاہ صاحب نے میرا سر پکڑ کے نا اپنے یوں سینے کے ساتھ لگا لیا اور میرے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا نیند کرو، تو میں سو گیا۔ ان لوگوں کی دعائیں بڑی کام آتی ہیں۔ تو رات میں نے آپ کو شاہ صاحب کا ایک وظیفہ بھی لکھوایا تھا نا، یا شافی کا۔ تو بہرحال یہ کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نور البصر فی سیرت خیر البشر ان کی کتاب ہے۔ ایک کتاب ان کی اور ہے، اس کا نام ہے قصص القرآن، یہ بھی 4 جلدوں میں ہے۔ ساتھ کو فون کر، مولانا رابطہ تھے ساتھ سے، رابطہ تو حمدہ پہ، اچھا ٹھیک۔
کیا کتاب لکھی ہے جی؟ قصص القرآن۔ ان سب کتابوں کے مصنف ہیں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ یہ جمعیت علماء ہند کے مرکزی رہنما رہے ہیں، ناظم اعلیٰ رہے ہیں۔ جب مفتی کفایت اللہ دہلوی امیر تھے، یہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ تھے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی۔ یہ رات بھی کوئی دوست پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے، یہ کام بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھتے تھے، مطالعہ بھی کرتے تھے، کیسے ہوتا تھا؟ ان کے وقت میں برکت ہوتی تھی۔ ہیں؟ ہاں، یہ نور نہیں، مولانا محمد میاں کی وہ 2 کتابیں تھیں، علماء ہند کا شاندار ماضی اور سیرت محمد، بس۔ جزاک اللہ، آپ نے اچھا کیا۔ اب یہ 2 کتابیں جو ہیں نا، نور البصر اور قصص القرآن، یہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی ہے۔ ایک کتاب اور لکھیں، سیرت مصطفیٰ، یہ 3 جلدوں میں ہے، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی۔ اس سے پہلے ایک سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے 6 جلدوں میں، اس کا نام ہے سیرت النبی، وہ 2 آدمیوں نے مل کر لکھی تھی، مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے، استاد شاگرد ہیں۔ شبلی نعمانی نے شروع کی تھی، آخر تک نہیں پہنچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نعمانی کا جو شبلی کا جو بقیہ تھا اس کو مکمل کیا سید سلیمان ندوی نے۔ لیکن جو مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت مصطفیٰ ہے، یہ بہت تحقیقی کتاب ہے، اس کے اندر کئی چیزوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، کئی چیزوں پر بحث کی ہے۔ مولانا چونکہ ایک محدث تھے، احادیث کی روشنی میں انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس لیے ہمارے اکابر کے ہاں معتبر کتاب یہ ہے، اور بڑی عام فہم ہے، بہت آسان ہے۔ ہر نبوی سال کے ایک مہینے کے واقعات اس کے اندر درج ہیں، اس لیے یہ کتاب آپ میں سے ہر آدمی کی لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک شاعر بزرگ گزرے ہیں، مرزا غلام نبی جانباز، اس نے ایک کتاب لکھی تھی تاریخ احرار، چونکہ اس کی ساری زندگی امیر شریعت کے ساتھ گزری، جیلوں میں آگے پیچھے، اور وہ بڑے مزاحیہ طبیعت تھے، اور بڑے اس نے بڑا ایک تکلیفوں کا وقت گزارا ہے انگریزوں کی جیل میں۔ ہم نے اس کا وجود دیکھا تھا، صحیح آپ یقین جانیے اس کے جسم پہ اتنے بڑے بڑے داغ تھے کہ اس کے وجود پر ہڈیوں کے نشان تھے، اور وہ حضرت استاد جی ادھر آگے آ جائیں نا، آئے نا، ادھر آ جائیں۔ عبدالی مسجد تبلیغی مرکز ہے ہمارا ملتان میں، حضرت قاری صاحب وہاں ماشاءاللہ ہیں۔ کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ اکابر سارے ملتان سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ان نے شفقت فرمائی، کل ان نے آنا تھا، یہ رات جامعہ مقصدلوب میں حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھے، ابھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو تاریخ احرار یہ بھی آپ کے بزرگوں کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تاریخ احرار کا مصنف ہے جانباز غلام نبی جانباز، مرزا غلام نبی جانباز۔ ہاں، مولانا محمد زاہد تبیان القرآن، تلخیص تبیان القرآن۔ مولانا لاہوری کا جو القرآن العزیز ترجمہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اور مضامین مرتب کیے ہیں، 400 مضامین اس کے اندر ہیں۔ خلط ملط کر رہے ہو، کس کا مصنف پوچھتے ہو؟ مولانا محمد زاہد، ایک وہ ملک زاہد مضامین قرآن والا اور ہے، یہ عالم ہیں، جامعہ شورکوٹ میں ہے، جامعہ عثمانیہ اس کے محتمم ہے، اور ہاں یہی اس کا نام۔ سیرت النبی کا نام بھی لکھ لیں، وہ جو شبلی نعمانی والی ہے۔ ایک کتاب لکھیں رحمت للعالمین، یہ 3 جلدوں میں ہے، بڑی علمی کتاب ہے، لیکن لکھنے والے قاضی سلیمان منصور پوری، مسلکن یہ اہل حدیث تھے۔ ہمارے علماء کہا کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہو کر آدمی اہل ذوق ہو، ایسا کم ہوتا ہے۔ اہل حدیث اور ذوق
ذوق سے وہ عاری اور خالی ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے باذوق ہیں، انہوں نے محبت میں ڈوب کر حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی ہے، رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں۔ لکھنے والے کا نام ہے قاضی سلیمان منصور پوری۔ ہم جو مولویوں کے خلاف کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام سے تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا نام کس حد تک ہے؟ جب وضاحت کرنے کا کام کیا ہے ہمارے دعوے میں کیا؟ اچھی بات ہے، مودودی قبر میں چلا گیا ہے، وہ لکھ گیا ہے۔ پچھلوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کی تردید بھی کی ہے، مثلا ڈاکٹر اسرار اس سے علیحدہ ہو گیا تھا اسی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قاضی حسین احمد، اس کا والد حضرت مدنی کا خادم تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام حسین احمد حضرت مدنی کے نام کی وجہ سے رکھا تھا۔ یہ یہاں حضرت درخواستی کو بھی ملنے آیا تھا، اور یہ